السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں۔ ان دو چیزوں میں ایک کا نام ہے محبت اور دوسری کا نام ہے نفرت۔ انسان ہر وقت کچھ ایسی چیزیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے محبت کرتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ نفرت کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی ذات ہے جس کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ آج کی مجلس میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو یہ میرا جگری یار ہے۔ عربی زبان میں کہتے ہیں خلیل ہے، میرا دلی دوست۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایماندار کو سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے؟ کون اس کا دلی دوست ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب اللہ اس آیت میں دیتے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایماندار ہیں۔ اب ایمان کی سب سے بڑی علامت جو ہے، جو انسان ترازو میں رکھ کے اپنے ایمان کو تول سکتا ہے، وہ یہ ہے، اشد حبا للہ۔ ایماندار سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتا ہے۔ اب یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے، ہم کیوں اپنے رب سے محبت کریں؟ کیا دیا اس نے ہمیں؟ تو یہ چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ جب تک شعوری طور پہ کسی انسان کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتا۔ سب سے پہلی بات جو ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت اسی سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے صرف۔ وہ کون ہے؟ لا الہ الا، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ، الا ہو، مگر صرف وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ الرحمن،
الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ تو ہوا وہ ہمارا الہ ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ ہم آخر سبب تو کوئی ہو جس کی وجہ سے محبت کریں اس سے۔ تو اللہ رب العزت اس سے اگلی آیت کے اندر 8 باتیں گنواتا ہے۔ پہلی بات، الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے یہ آسمان بنایا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کوئی انسان اس بات سے ناواقف نہیں ہے کہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو ایک چھت عطا کی ہے جس کا نام آسمان ہے، اور یہ کب بنی، اس کی تاریخ کیا ہے، کسی کو کوئی علم نہیں۔ یہ ماشاءاللہ مسجد بنی، کئی سال ہو گئے، اوپر سے اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ بعض جگہ دراڑیں پڑ گئی ہیں، بعض جگہ سل آ گئی ہے۔ یعنی ہم اوپر سے شروع ہو جائیں یا نیچے سے اوپر کی طرف کئی نقص نکال سکتے ہیں، لیکن رحمان نے جو کچھ بنایا ہے وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ رحمان نے یہ چھت بنائی ہے، دیکھ کے کوئی نقص تو نکال کے دکھاؤ۔ کہا ایک دفعہ دیکھا ہے نہیں نظر آیا، ثم ارجع البصر، پھر دیکھو، پھر نہیں پتا چلا، ثم ارجع البصر کرتین، بار بار دیکھو، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں نامراد لوٹ جائیں گی، اللہ کی خلق میں کوئی نقص نہیں نکال سکو گی۔ الذی خلق السماوات والارض، جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، جسے اللہ نے بچھایا ہوا ہے، جس کو تھامنے کے لیے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور جس کے اوپر زندگی کے آثار بچھا دیے ہیں، اللہ وہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرو کہ اس نے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا۔ الذی خلق السماوات والارض والفلک التی تجری فی البحر، اس نے کشتیاں بنائی جو سمندروں کے اوپر چلتی ہیں، اور دنیا میں آج بھی اس جدید ترین دور میں 90% بار برداری کا کام کشتیوں پہ ہوتا ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک بما ينفع الناس، انسان کے جتنے نفع ہیں وہ ان بار برداریوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جانا، وہاں بیچنا، وہاں خریدنا، یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ آپ اتنا سا لوہا لے کے پانی میں پھینکے ڈوب جائے گا، جب اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ اسی ٹنوں لوہے کو، ہزاروں ٹن لوہا اور ہزاروں ٹن اس پہ مال لاد دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ جو کشتیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جو انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو اٹھا کے پھرتی ہے، اس کے سامان کو اٹھا کے پھرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، میں چاہوں تو عین وسط کے اندر غرق کر دوں، تمہاری آواز بھی پچھلے تک نہ پہنچ سکے۔ کیا ہم نے تاریخ میں ٹائٹینک کا واقعہ نہیں پڑھا ہوا کہ اس کے کیپٹن نے جب پہلا سفر کرنا تھا، اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہم نے ایک ایسا زبردست شاہکار جہاز بنایا ہے جس کا آج سفر شروع ہونا ہے،
اگر خدا بھی چاہے تو اسے نہیں توڑ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے سفر کے چند گھنٹے پورے نہیں کر سکا تھا، تباہ ہو گیا، چند نفوس بچے تھے، باقی سب غرق ہو گئے۔ شاید اللہ نے انہیں بچایا اس لیے کہ پچھلوں کو بتا دیں کہ ہمارا حالات کیا ہوئے تھے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو اور وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے تیسرا انعام مجھ پہ، میرا تم پہ یہ ہے، میرا احسان تم پہ یہ ہے، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ۔ چوتھا انعام وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، آسمان سے پانی اتارتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بخارات سمندروں سے اڑتے ہیں اور بادل کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بخارات پانی بن کے واپس آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں سمندر کا پانی کڑوا کسیلا ہوتا ہے، وہ کھارا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کپڑے پہ لگ جائے تو رنگ اڑ جاتا ہے، یعنی وہ رنگ کاٹ سے زیادہ اس کا سخت ہوتا ہے، ایک گھونٹ کوئی پی نہیں سکتا اسے۔ جب یہ بخارات بن کے بادلوں میں چلا جاتا ہے، وہ کون سے فلٹریشن پلانٹ ہے جو اللہ نے بادلوں میں لگائے ہوئے، جو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، جب یہی پانی واپس پلٹتا ہے تو پوری طاقت اور قوت لے کے، ہر قسم کے وٹامن اپنے اندر لیے ہوئے، اور ایک مزیدار اور میٹھا پانی بن کے زمین پہ برس آتا ہے، اور اگر اللہ ایک دم اسے پھینک دے تو پوری زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ ایک ایک قطرے کو گن کے پھینکتا ہے کہ کہاں پھینکنا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میں آسمان سے تمہارے لیے پانی بھیجتا ہوں۔ یہ پانی کیا کرتا ہے زمین پہ؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ زمین کو زندگی دیتا ہے جو مری ہوئی زمین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں بارش نہیں ہوتی، درخت سوکھ جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، ہر چیز پہ مردنی چھا جاتی ہے۔ جب بہار کا موسم ہوتا ہے، اللہ بارش برساتے ہیں اور آسمان سے شبنم گرتی ہے، ہر طرف ہرا بھرا جو ہے لہلہاتے کھیت بن جاتے ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، میں نے زمین کے اندر کتنے چوپائے پھیلائے ہیں؟ 3 قسم کے چوپائے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے کام آتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو دودھ پلانا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں، وہ ہمیں دودھ پلا رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں گوبر اور خون کے درمیان میں سے اسے نکال کے خالص دودھ تمہیں دیتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں، آپ اگر دودھ میں تھوڑا سا گوبر ڈال دیں پھر اسے الگ کر کے دکھائیں، دنیا کے سارے فلٹر لگا دیں، اسے الگ کر کے دکھائیں، نہیں کر سکیں گے۔ میرا مالک اس جانور کے اندر رگوں میں جہاں گوبر اور خون ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کے اندر سے خالص دودھ تمہارے لیے خوشبودار اور ایک انتہائی طاقتور دودھ تمہیں پلا رہا ہے۔ اور کتنے جاندار ایسے ہیں جو تمہاری بار برداری کا کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں انہیں نہ بناتا تم ایک شہر سے دوسری شہر کی جانب جا ہی نہ سکتے، اپنا سامان دوسری جگہ پہنچا ہی نہ سکتے، میں نے تمہارے لیے یہ بنائے ہیں۔ اور کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنی جان کو ختم کر کے تمہارے لیے تمہاری خوراک بن رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہو ان کا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں میں نے میں نے کتنے جانور ہیں جو پھیلا دیے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، میں یہ ہوائیں چلاتا ہوں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
آپ دیکھیں کھربوں ٹن اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے جہاز گزرتا ہے تو ایسے ہے جیسے روئی کے اندر سے گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، اور اتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں ہواؤں کے ساتھ کرتا ہوں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور نہ آسمان نے اسے جھگڑا ہوا ہے، نہ زمین کی طرف سے ستون لگے ہوئے ہیں، یہ معلق ہیں زمین و آسمان کے درمیان۔ بین السماء والارض ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں ہی اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم، پتہ ہے کیوں اللہ سے محبت کرنی ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اپنے جسم پہ، اپنی خوبصورتی پہ، اپنی قوت و طاقت پہ، اپنی عقل و دانش پہ بڑا ناز ہے۔ بنایا کس نے؟ الذی خلقکم، اللہ ہے وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے اجداد، انہیں بھی رب نے پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے سب کچھ کیا کہ تاکہ اپنے دل میں اس کا خوف پیدا کرو کہ تمہارے اوپر کوئی تمہارا مالک ہے، اور وہ کتنا طاقتور مالک ہے۔ آج میڈیکل سائنس اپنے عروج پہ ہے، لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مرنے نہیں دیں گے، ہم نے ویکسینیشن بنا لی، ہم نے یہ کر لیا، بچا لیں گے۔ یہ 1980 کے عشرے کی بات ہے۔ امریکہ کے ایک ڈاکٹر جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا، اس نے دنیا بھر کے ڈاکٹرز کا ایک سیمینار بلایا۔ اس نے کہا کہ آج ہماری میڈیکل سائنس اتنے عروج پہ پہنچ گئی ہے، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، ترقی اور معراج کی یہاں اس چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوگا تو وہ نہیں مرے گا، ہم اسے بچا لیں گے۔ ابھی یہ لفظ اس کے منہ میں تھے، ڈیسک پہ بات کرتا کرتا گر پڑا، جب لوگ اس کے قریب آئے تھے تو وہ مر چکا تھا۔ یہ ہے اللہ کہتا ہے فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم کسی کے زیر نگی نہیں، تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، میں اس کی جان نکالنے لگا ہوں، واپس پلٹا کے دکھا دو۔ آج تک دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا سے جانے والے انسان کو واپس لے کے نہیں آ سکا، دنیا کا کوئی عالم، دنیا کا کوئی ولی اللہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں، اللہ کا قانون ہی نہیں۔ تو میرے الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اس نے زمین کو بچھایا، اس نے آسمان کو بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، زمین سے تمہارے لیے پھل، سبزیاں، ترکاریاں، اناج سب کچھ نکالا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے کتنے سامان کیے، اس لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ لیکن انسان ایک غلطی کر رہا ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت اسی سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو اوروں سے محبت کرتے ہیں جیسی انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، داتا اللہ ہے
اس نے لوگ ایک انسان کو بنا لیا۔ غوث اللہ ہے، مددگار اللہ ہے، اس نے انسان کو غوث کہہ دیا۔ مشکل کشا اللہ ہے، اس نے انسان کو مشکل کشا بنا لیا۔ محبت اللہ سے چاہیے تھی، یہ انسانوں سے محبت کرنے لگا کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میری سب سے زیادہ محبت ماں سے ہے، میری سب سے زیادہ محبت باپ سے ہے، میری سب سے زیادہ محبت بیٹے سے ہے، میری سب سے محبت میرے مرشد سے ہے، میری فلاں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ انہیں بتا دو، اللہ کیا بتائیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ مال جسے تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر جن کے جو بڑے تمہیں اچھے محبوب لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ اگر تمہیں اللہ سے اچھے لگنے لگیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پھر انتظار کرنا کہ اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پہ آ جائے گا۔ اس لیے سب سے زیادہ محبت اللہ سے، تو جب کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں، بعض اپنی خواہشات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے پورا کرتے ہیں، وہ اللہ کی محبت نہیں، اپنی خواہش کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یہ وہ ترازو ہے جس میں ہم اپنا ایمان تول سکتے ہیں کہ ایماندار کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کے سارے پیر فقیر، دنیا کے سارے انبیاء اور رسل بھی مل جائیں تو زبردستی اللہ سے کچھ نہیں منوا سکتے۔ اللہ واللہ بالغ علی امری اللہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، والذین آمنوا اشد حبا للہ ایماندار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب جو نہیں کرتا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم لوگ جس دن دیکھیں گے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے قیامت کو، اور دوسری بات یہ دیکھیں گے ان القوۃ للہ جمیعا ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے اور تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا پھر جن کی بیعتیں کی ہوئی تھی، جن کے مرید تھے، ان کے پاس جا کے کہیں گے ہمیں بچائیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری مدد کریں، وہ ان سے نفرت کا اظہار کریں گے، کہیں دفع ہو جو، ہمارا تمہارا کیا تعلق۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب عذاب گھیر لے گا، سارے اسباب کاٹ دیے جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا پھر یہ مرید کہیں گے لو ان لنا کرۃ اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم ان سے نفرت کریں گے۔ آج کبھی اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے چماتے ہیں، کوئی اپنے گھٹنوں کو ہاتھ لگواتے ہیں، کوئی اپنے پاؤں کو چھواتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں، لوگ میری عزت تعظیم کریں، اس طرح میرے سامنے جھکے فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ان کی کرتوت تو یہ ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں سے محبت نہیں، اللہ سے محبت کرو۔ اس کائنات میں رسول اللہ سب سے زیادہ محبت عورتوں میں سیدہ عائشہ سے کرتے تھے، مردوں میں سیدنا صدیق سے کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو سیدنا خلیل کو بناتا، لیکن میرا دلی دوست میرا رب ہے۔ اس لیے اہل ایمان اور ایمان کا تقاضا یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور سب سے زیادہ ایمانداروں کی محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے پھر اللہ سے کہیں گے اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج تاکہ ہم ان سے نفرت کریں جس طرح ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کوئی عذر نہیں مانیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اللہ ان کی چارج شیٹ انہیں دکھائے گا، یہ دیکھ لو اپنے اعمال، اپنے رب کو چھوڑ کے جن جن سے محبت کرتے تھے اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اس جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اس جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں، اپنے رب کا مہمان بننا چاہتے ہیں تو آج اپنے رب سے محبت کریں، قیامت کے دن تمہارا رب تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ ہمیں اپنے رب کی محبت، اور اللہ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ اپنی محبت کا رزق مجھے دے، وحب من یحبک، اور ایسے اس سے محبت کی توفیق دے جس سے تو محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الیک، اے اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور ہم تیرے محبوب بن جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔